مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیما بقیت اللہ فی الارضین روح و ارواح العالمین۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 4 محرم الاحرام ہو چکی ہے۔ امام حسین علیہ السلام روز بروز ایک دن اپنے قتل گاہ سے قریب ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 2 محرم کو لشکر حسینی وارد سرزمین کربلا ہوا، اور 4 محرم آتے آتے لشکر یزیدی سے پورا میدان کربلا گونجنے لگا۔ تاریخوں اور روایتوں میں ملتا ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے خیام اہل بیت میں موجود بچوں کے دل لرز جاتے ہیں۔ تاریخ میں 4 محرم کے حوالے سے ایک اور روایت ملتی ہے۔ یہ وہ روایت ہے جو آپ کے سب سے پیارے، سب سے بہترین دوست حبیب ابن مظاہر کے بارے میں ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ 4 محرم الاحرام کا دن وہ دن تھا جب کہ جناب حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا تناول فرما رہے تھے۔ لہٰذا قاصد امام حسین علیہ السلام نے دق الباب کیا، اور ایک مرتبہ آپ اپنے گھر سے، اپنے حجرے سے باہر آئے اور پوچھا کہ تو کون ہے شخص؟ کہا میں نامہ بر حسین ہوں۔ ادھر حسین کا نام سننا تھا، آپ کی آنکھوں میں اشک رواں ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں حبیب ابن مظاہر اور سرکار سید الشہداء مظلوم دشت نینوا حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دوستی بے مثال ہے۔ تاریخ انسانیت نے ایسے دوست کبھی نہ دیکھے جیسی دوستی جناب حبیب ابن مظاہر اور سرکار سید الشہداء مظلوم دشت نینوا میں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ہی عزم اور ارادے کے ساتھ، بہت ہی استقامت کے ساتھ، بہت بھروسے کے ساتھ مظلوم کربلا نے اپنا قاصد کوفے کی جانب روانہ کیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ادھر حبیب کو میرا خط ملے گا، ادھر مجھ پر میری نصرت کے لیے، اپنی جان فدا کرنے کے لیے حبیب ابن مظاہر وارد سرزمین کربلا ہوں گے۔ وہی ہوا اہل مجلس۔ ادھر امام کا خط ملا، حبیب ابن مظاہر نے اپنی آنکھوں سے لگایا، ہونٹوں سے بوسہ دیا، آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ زوجہ سے فرمانے لگے تمہیں معلوم ہے مجھے کس نے خط لکھا ہے؟ جو کہ سردار جوانان جنت ہے، جو کہ دلبند علی مرتضیٰ ہے، جو کہ دلبند شہزادی کون فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ مجھے سرزمین کربلا جانا ہوگا۔ میری غیر موجودگی میں یہ تمام قافلے کی قافلہ سالار میری زوجہ تم ہو۔ آپ سرزمین کربلا کے لیے سرزمین کوفہ سے نکل پڑے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچے۔ آپ جانتے ہیں کہ دوستی کی وہ مثال، دوستی کا وہ مجموعہ، دوستی کا وہ کھلتا ہوا گلاب جو جناب حبیب ابن مظاہر کی شکل میں موجود تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچ چکا تھا۔ شہادت جناب حبیب ابن مظاہر کا پرسداری پیش کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے خواہر عدیلہ نایاب زیدی صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ سیدۃ النساء العالمین میں اپنا کلام پیش فرمائیں۔ لوٹاؤ بابا نہ رلاؤ بابا، لوٹاؤ نہ بھلاؤ بابا، لوٹاؤ بابا، غم میں ڈوبے دل کو غم میں ڈوبے
کس لیے بھول گئے یہ بتاؤ بابا، لوٹاؤ بابا، سارا کنبہ ہے وہاں، سارا کنبہ ہے وہاں، میں اکیلی ہوں یہاں، نہ ستاؤ بابا، لوٹاؤ بابا، یہ گزارش ہے میری، یہ گزارش ہے میری، میرے اصغر کو بھی ساتھ لاؤ بابا، لوٹاؤ بابا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ ہے مقتل شہدائے کربلا۔ آپ جانتے ہیں مظلوم دشت نینوا اور حضرت حبیب ابن مظاہر کے درمیان جو خطوط کا رابطہ ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام نے جو سب سے خوبصورت لفظ لکھا ہے وہ ہے مرد فقیہ۔ آپ بہتر سمجھتے ہوں گے فقہ آسان نہیں ہے، لیکن حسین حبیب کو مرد فقیہ کہہ کر آواز دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دینداری، وفاداری، سخاوت، جود و کرم، عبادت و اطاعت میں حبیب ابن مظاہر کا ثانی اس وقت کوفے میں موجود نہ تھا۔ لہٰذا جب آپ امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور ایک مرتبہ اذن جہاد مانگی، اور امام حسین علیہ السلام آپ کو دیکھ کر اور آپ کی دوستی کو سوچ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ کسی شاعر نے بہت خوبصورت فقرے فرمائے ہیں کہ جب شہ نے سنی ابن مظاہر کی یہ تقریر، بچپن کا خیال آیا تو رونے لگے شبیر، فرمایا کہ مجبور ہوں جو خواہش تقدیر، دکھلاتا ہے فرقت کا یہ احباب ہمیں پیر، چھٹتا ہے تو پھر یار موافق نہیں ملتا، چھٹتا ہے تو پھر یار موافق نہیں ملتا، سب ملتے ہیں پر عاشق صادق نہیں ملتا۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ذاکرہ اہل بیت محترمہ صدف فاطمہ صاحبہ کو میں مدعو کرنا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور جناب حبیب ابن مظاہر کے مصائب کو بارگاہ جناب زینب کبریٰ میں پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا مبتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر علی عبادہ۔ ہمارے اور آپ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مولا کائنات کا ذکر کرنا عبادت ہے، مولا کائنات کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہے، اور یقیناً میرا مولا وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ دیکھیں ذکر کیا ہوتا ہے، انسان بیٹھ کر اگر صبح اور شام سے لے کر کعبہ 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 کہتا رہے تو ذکر نہیں ہوگا، عبادت نہیں ہوگی۔ اگر انسان اپنے ذہن میں سوچتا رہے کعبہ 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 تو عبادت نہیں ہو رہی ہے، وہ طواف نہیں کرے لے رہے۔ لیکن مولا کائنات کا ذکر وہ ہے کہ علی کا نام زبان سے لیتے رہو تو ہر لمحہ ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا رہے گا، علی کا نام لکھتے رہو تو وہ لکھنا بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول خدا نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہو تو ہر لمحہ علی علی کیا کرو۔ اور صرف ہم علی علی نہیں کرتے ہیں، زمین والے ہی صرف علی علی کر کے عبادت حاصل نہیں کر لیتے،
بلکہ آسمان پر بیٹھے فرشتے بھی ہر لمحہ علی علی کیا کرتے ہیں، ہر وقت مولا کائنات کا نام لیا کرتے ہیں۔ ہماری جان نثار اس علی کی ذات پر، اس مولا کائنات کی ذات پر جو مومنوں کا امیر ہے، اور یقیناً میرا مولا وہ ہے کہ جس کا ذکر ہر بشر کرتی ہے، ہر انسان کرتا ہے، آسمان پر بیٹھے فرشتے کرتے ہیں۔ جس وقت رسول خدا معراج پر گئے تھے اور جب رسول خدا نے دیکھا کہ کچھ فرشتے ہیں جو کہہ رہے ہیں آسمان کے اوپر دکھا دے دکھا دے دکھا دے علی، سنا دے سنا دے سنا دے علی، تو رسول خدا نے کہا پروردگار یہ کون لوگ ہیں، یہ کون فرشتے ہیں جو ہر وقت یہ کہے جا رہے دکھا دے دکھا دے دکھا دے علی، سنا دے سنا دے سنا دے علی؟ تو ندائے پروردگار ہے، یہ میرے محبوب میرے حبیب، تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا والے ہی ہر وقت علی علی کرتے ہیں؟ دنیا والوں کے دل میں ہی علی کی محبت ہے، جتنی محبت دنیا والوں کے دلوں میں علی کی نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ آسمان پر بیٹھے فرشتے ہر لمحہ علی علی کی صدائیں بلند کیا کرتے ہیں، ہر لمحہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں اجازت دے کہ ہم در علی پر جائیں اور علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت حاصل کر سکیں۔ اور آپ دیکھیں علی کے چہرے کو دیکھنا، اگر صرف مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہوتی تو جب مولا کائنات نظروں کے سامنے تھے تو ہم عبادت کر سکتے تھے، لیکن جب علی ہماری نظروں کے سامنے نہ ہو، اس وقت یہ دور ہے اگر مولا کائنات ہماری نظروں کے سامنے نہیں تو ہم کیسے عبادت کرتے؟ جب رسول خدا نے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جب علی ہماری نظروں کے سامنے ہوں گے تو ہم عبادت کر لیں گے، ان کے چہرے پر نظر ڈالیں گے عبادت ہو جائے گی، لیکن ہر وقت عبادت کیسے کریں؟ تو رسول خدا نے مسکرا کے کہا تھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے صرف علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ نہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہر لمحہ عبادت میں شمار ہو تو علی کا ذکر کرتے رہو، تمہارا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا رہے گا۔ اور یقیناً میرا مولا وہ ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دلوں میں ولایت علی ہے، محبت علی ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ رسول خدا نے تو ارشاد فرما دیا کہ اس کے دلوں میں محبت علی جا ہی نہیں سکتی، ولایت علی جا ہی نہیں سکتی کہ جس کی ماں کا کردار نیک نہ ہو۔ تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری ماؤں کا کردار نیک ہے، کہ ان کی آغوشوں میں بیٹھ کر ہم نے نعرہ حیدری کہنا سیکھا ہے یا حسین کی صدائیں بلند کرنا سیکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میرا مولا وہ ہے جو امیروں کا، مومنوں کا امیر ہے۔ اب جس وقت ایک شخص مسجد میں آیا تھا اور مولا کائنات بیٹھے تھے اور آ کر کہتا ہے یا علی بتائیے مومن کی پہچان کیا ہے؟ ہر انسان یہ سوچتا ہے ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن زبان سے کہہ دینا آسان ہوتا ہے، جس کو مولا کائنات کہیں گے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ مومن ہے، وہی فقط مومن ہوگا۔ جس وقت وہ آیا مسجد میں ایک شخص اور آ کر کہتا ہے یا علی یہ بتائیے کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ تو میرے مولا ممبر پہ بیٹھے تھے، تشریف فرماتے، کہتے ہیں یہ جو دیوار تمہارے سامنے دکھ رہی ہے، اگر کوئی مومن اسے ہاتھ بڑھا کر اشارہ کر کے کہے کہ سونے کی ہو جائے تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے گی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی مولا کائنات نے حکم نہیں دیا تھا، صرف اشارہ کیا تھا کہ اگر کوئی مومن کہے کہ دیوار سونے کی ہو جائے تو وہ دیوار سونے کی ہو جائے گی۔ لوگوں نے دیکھا کہ دیوار سونے میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی، سونے کی ہو گئی۔ لوگ حیران پریشان، یا علی آپ تو بتا ہی رہے تھے اور دیوار سونے کی ہو گئی۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا کہ میں تمہیں مومن کی پہچان بتا رہا ہوں، اور یہ دیوار جو خود بخود سونے کی ہوئی ہے یہ تمہیں امیر المومنین کی پہچان بتا رہی ہے۔ تو یقیناً میرا مولا اگر اشارہ بھی کر دے، ذہن میں بھی سوچ لے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دلوں میں ولایت علی آئی ہے۔ یہ جو آج دنیا میں اذانیں گونج رہی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں، یہ فقط نام علی کی بدولت، یہ مولا کائنات کا صدقہ ہے۔ یہ امام حسین نے جو کربلا میں قربانیاں دی ہیں یہ اس کا صدقہ ہے کہ جو آج ہر مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، انسانیت قائم ہے۔ داران حسین ہم جتنا شکر ادا کریں کہ مولا کائنات کی محبت ہمارے دلوں میں آئی ہے اتنا کم ہے، جتنا شکر ادا کریں پروردگار عالم کا۔ تو یقیناً داران حسین میرا مولا وہ ہے جو امیروں کا بھی مومن ہے، جو غریبوں کی بھی سنتا ہے، اور صرف شیعان حیدر کرار کی نہیں، صرف مومنوں کی نہیں، بلکہ کوئی بھی، فقط دنیا کا کوئی بھی بشر اگر در علی پر آ جائے تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک در نہیں ہے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس 12 در ایسے موجود ہیں۔ اگر ان 12 در پر جا کر کچھ بھی مانگ لیں تو یقیناً صدقے محمد آل محمد کے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آنا پڑے گا۔ اگر اپنی جھولیوں کو پھیلا کر ہم ان کے پاس جائیں گے اور پنجتن پاک کا واسطہ دیں گے تو یقیناً پروردگار عالم ہماری تمام حاجتوں کو قبول کرے گا، ہمارے تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے گا۔ تو جتنا شکر ادا کیا جائے کہ ہمارے دلوں میں ولایت علی آئی ہے اتنا کم ہے۔ اور جو فرش عزائے حسین محرم میں ہم بچھاتے ہیں، یہ جو عزا خانے ہم محرم میں اپنے عزا خانوں میں سجاتے ہیں، یہ
صرف عزاخانے نہیں ہیں جو ہمارے عزاخانے جو ہمارے گھروں میں سجے ہوئے ہیں، یہ جنت کی کھڑکیاں ہیں جو پروردگار نے ہمارے عزاخانوں میں کھول دی ہیں۔ صرف نام حسین لے کر فرش عزا پر آ کر بیٹھ جاؤ تو تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ نام حسین کے صدقے میں پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے۔ کوئی بھی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، جب فرش عزا پر آؤ اس حاجت کو مانگو تو دیکھو محمد آل محمد کے صدقے میں پروردگار وہ تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ جتنی دیر فرش عزا پر انسان بیٹھا رہتا ہے عزاداران حسین، اتنی دیر فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، فرشتے اس کے لیے حاجتوں کو طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہ فرش عزا، یہ جو ہے مولائے کائنات کی محبت، یہ حسین کی محبت، یہ 14 معصومین کی محبت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ تو جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے، تو ہمیں کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عزاداران حسین، آج محرم کی 4 تاریخ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے، عشرے کے دن چل رہے ہیں۔ 4 تاریخ محرم کی نہایت اذیت دار ہے، جتنا بھی غم منایا جائے اتنا کم ہے۔ آج 4 محرم کو شمر ملاعون خدا لعنت کرے کربلا کی زمین پر آیا تھا۔ جس وقت جناب زینب کو پتہ چلا تھا کہ شمر کربلا کی زمین پر آیا ہے تو میری شہزادی تڑپ گئی تھی۔ اور 4 محرم عزاداران حسین جناب حبیب ابن مظاہر کا غم منایا جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو مولا نے خط بھیج کر بلایا تھا، امام حسین کے دوست ہیں جن کو خط بھیج کر مولا نے بلایا، اور جس وقت خط جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس گیا ہے، حبیب نے خط کو کھول کر دیکھا، زوجہ نے پوچھا کہ کس کا خط ہے، تو کہا امام حسین نے بلاوا بھیجا، امام حسین نے بلایا۔ کہتی تم جاؤ گے؟ کہا کہ میں اب اتنا ضعیف ہو گیا ہوں کہ اب میں امام حسین کی نصرت کیسے کر سکتا ہوں۔ بس زوجہ نے اپنے سر پہ چادر ڈالی، اور چادر ڈالنے کے بعد کہتی تم نہیں جا سکتے تو میں جاتی ہوں۔ کہتا ہے یہ جناب حبیب کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے آقا پر جان نثار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لہٰذا جناب حبیب ابن مظاہر کربلا کی زمین پر آتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کی زمین پر حبیب آتے ہیں، امام حسین کو پتہ چلتا ہے، جناب علی اکبر اور جناب عباس کو امام حسین بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے دوست کو لے کر آؤ۔ حبیب آتے ہیں، مولا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ بس حبیب نے ابھی سلام کیا ہی تھا کہ ادھر سے جناب زینب کا سلام حبیب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حبیب تمہیں زینب سلام کہلا رہی ہے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا، حبیب نے اپنے چہرے پر تماچے مارنا شروع کرے کہ میں اور مجھے رسول کی نواسی سلام کہلائے، مجھے علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی سلام کہلائے۔ حضران حسین، جناب حبیب کی وہ پہلی شہادت تھی کہ جب جناب حبیب نے امام حسین سے اجازت مانگی اور کربلا کے میدان میں آئے ہیں، اور ایسی جنگ جناب حبیب نے کرنا شروع کی کہ ہر طرف خونی خون نظر آ رہا تھا، دشمنوں کے سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے کہ بس اب جو حبیب کے اوپر وار لگنا شروع کیے گئے ہیں، تلواریں چلائی گئی ہیں، اب حبیب سے گھوڑے پر سنبھلا نہیں گیا۔ حبیب زمین پر تشریف لائے، آواز دیے آقا اپنے غلام کا آخری سلام قبول کریے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے جناب علی اکبر اور جناب عباس کے ساتھ کربلا کی زمین پر آئے ہیں۔ حبیب کے لاشے کو کلیجے سے لگایا، اور کلیجے سے لگانے کے بعد جناب امام حسین نے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن حبیب کا لاشا امام حسین سے اٹھا نہیں۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا میں مدد کر دوں، کہا نہیں۔ جناب عباس نے کہا بھائی میں مدد کر دوں، کہا نہیں، کہا یہ میرے دوست کا لاشا ہے، میں اسے خود اٹھاؤں گا، خود اٹھا کر گنج شہیدہ تک لے جاؤں گا۔ امام حسین نے اپنے سینے سے حبیب کا لاشا لگایا اور گنج شہیدہ تک لے گئے۔ میرا مولا وہ ہے جس نے 71 لاشیں اکیلے اٹھائے اور گنج شہیدہ تک لے گئے۔ حضرات حسین، جناب حبیب کا لاشا گنج شہیدہ میں گیا، امام حسین نے ماتم کرنا شروع کیا، آہو ویلا کرنا شروع کی، اللہ لعنت اللہ علی قوم جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ کو معلوم ہے جناب حبیب ابن مظاہر کو ایک اور امتیاز بھی حاصل ہے کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں موجود تھے، اس وقت خیمے جناب زینب کبریٰ سے آواز آئی، کون ہے جو میرے بھائی کی مدد کو آیا؟ ایک مرتبہ جواب آیا کہ حبیب آئے ہیں۔ جناب زینب نے جب سنا کہ حبیب آئے ہیں، ایک مرتبہ کہا کہ کہہ دو اس عالم غربت میں جناب زینب کبریٰ تمہیں سلام کہتی ہیں، اور کہا کہ حبیب رخصت کی اجازت چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا ہاں حبیب رخصت کی اجازت چاہتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے کہ فرما کے یہ چھاتی سے لگایا کئی باری، رخصت جو کیا آنکھوں سے آنسو ہوئے جاری، گھبرا کے در خیمے سے زینب یہ پکاری، لوگوں کہو میدان میں چلی کس کی سواری، اب کون بچائے گا شہ جن و بشر کو، اب کون بچائے گا شہ جن و بشر کو، سب چھوڑے چلے جاتے ہیں زہرا کے پسر کو۔
ازا خان سکینۃ الصغیرہ کے بے حد شکر گزار ہیں جس نے گراف ایجنسی کے زیر اہتمام ایام ازا منانے کا موقع فراہم کیا۔ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ آواز دوں گی خواہر انمتا فاطمہ صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور جناب حبیب ابن مظاہر کی شان میں ایک نوحہ ارسال فرمائیں۔ یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب، مشکلوں میں گرفتار ہوں، جان دینے کو تیار ہوں، سیدہ کا دلارا ہوں میں، غمزدہ بے سہارا ہوں میں، غمزدہ بے سہارا ہوں میں، المدد المدد الغریب، میرے بچپن کے ساتھی حبیب، یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب، ہے مدینہ چھڑایا گیا، ہر قدم پر رلایا گیا، گھر سے میں اس قدر دور ہوں، کیا کہوں کتنا مجبور ہوں، کیا کہوں کتنا مجبور ہوں، المدد المدد الغریب، میرے بچپن کے ساتھی حبیب، یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب، ہر طرف غم کا آثار ہے، سانس لینا بھی دشوار ہے، ختم ہے زندگی کا سفر، مجھ سے الفت ہے تم کو اگر، مجھ سے الفت ہے تم کو اگر، المدد المدد الغریب، میرے بچپن کے ساتھی حبیب، یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب، میرے خوابوں کی دنیا لوٹی، مجھ سے قبر پیمبر چھوٹی، ہو گیا میں غریب الوطن، مل نہ پائے گا مجھ کو کفن، مل نہ پائے گا مجھ کو کفن، المدد المدد الغریب، میرے بچپن کے ساتھی حبیب، یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب، کیا وضاحت ہو حالات کی، ہے تمنا ملاقات کی، اب جدائی گوارا نہیں، پھر نہ کہنا پکارا نہیں، پھر نہ کہنا پکارا نہیں، المدد المدد الغریب، میرے بچپن کے ساتھی حبیب، یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب، یاد میری نہ آئی تمہیں، میں نے
سمجھا ہے بھائی تمہیں، جانے کیا رب کو منظور ہو، موت ہے پاس تم دور ہو، موت ہے پاس تم دور ہو۔ المدد المدد الغریب، میرے بچپن کے ساتھی حبیب، یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بارگاہ معصومین سے ہم دعا گو ہیں کہ وہ سب جو اس وقت اس ذکر کو سن رہے ہیں، جو اس وقت اس ذکر کو آن اسکرین دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ بھی اس وقت یہاں موجود ہیں، ان سب کو سوائے غم سرکار سید الشہداء کے اور کوئی غم میسر نہ آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے لاش حبیب ابن مظاہر پر وہ بین کیے جو ایک بھائی اپنے بھائی کی لاش پر کرتا ہے۔ اشعار کی چند لائنوں کے ساتھ میں آپ کو الوداع کہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب ابن مظاہر کی جنازے پر کیا بیان کیے۔ میر انیس آل اللہ مقامہ، جنہیں خدا سخن کا لقب حاصل ہے، ان کے ہی فقرے آپ کے درمیان پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ امام فرماتے ہیں، ہے میرے عاشق میرے شیدا میرے پیارے، ہے میرے سلمہ میرے مقدار میرے بوزر، ہے میرے زیغم میرے رستم میرے صفدر، ہے میرے عمار میرے مالک اشتر، تعزز تیرے ہجر میں فریاد کروں گا، خنجر کے تلے بھی میں تجھے یاد کروں گا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم ہے، شہیدوں کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم ہے۔